اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم سلام علیکم۔ نادر شاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ روز عرفہ کے اعمال آپ کی خدمت میں لے کے میں حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، اتنا یہ عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا دن ہے روز عرفہ، اور شب عرفہ کے میں نے آپ کی خدمت میں اعمال پیش کیے تھے، تو ماشاءاللہ آپ نے شب سے ہی عبادات کو شروع کر دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اب صبح کے اعمال یہ ہیں کہ سب سے پہلا عمل ہے غسل کرنا، اور یہ اتنی بڑی عید ہے، اتنی بڑی عید ہے کہ روز عرفہ عیدوں میں نام کے سے عید کہہ کے نہیں کہا گیا ہے، لیکن اتنی عظمت والی یہ عید ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کے لیے پروردگار عالم نے عبادتوں کا، اپنے جود و سخا کا ایسا وسیع دسترخوان کر دیا ہے کہ جو کبھی بھی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں انسان سے، اور مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، نہیں پوری ہوتی ہیں، وہ آج کے دن یعنی روز عرفہ کے دن ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ شرطیں الگ کی بات ہے جو ہم مجلسوں میں بیان کرتے رہتے ہیں یا اپنے اور ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں کہ وہ ساری شرطوں کے اندر ہو انسان فریم کے اندر کہ کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، لیکن یہ لمبا ویڈیو ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس پر ہم لوگ بات نہیں کر سکتے۔ بات یہ کرنا ہے کہ ہمارے چوتھے امام علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، روز عرفہ کسی سائل کو مانگتے ہوئے دیکھا تو مولا نے پتہ ہے کیا کہا؟ بہت تعجب کیا اور کہا وائے ہو تم پر، آج بھی تم دنیا سے بندے خدا سے مانگ رہے ہو، جبکہ شکم مادر میں اگر کوئی بچہ ہوتا ہے وہ تک اس فضیلتوں سے آج کی نہیں بچ پاتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی مانگنا ہے وہ خالق کائنات سے، وہ مالک کائنات سے ہی مانگے، اور انشاءاللہ سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ جود و سخا کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں ایک جملہ ضرور کہوں گی اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے، کہ دیکھیے روز عرفہ کے اعمال بہت ہیں، اور جن کی اسپیڈ کم ہے نا وہ شام ہونے لگتی ہے اور سارے اعمال مکمل نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو ایک بات تو میں ویسے بھی کہتی ہوں کہ ہم لوگ کو روزمرہ کی عبادات میں بھی، نمازوں میں بھی اپنے زمانے کے امام علیہ السلام سے صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم دعا مانگنا چاہیے کہ مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طرح سے اپنی عبادات کو انجام دے سکیں اور درجہ قبولیت تک پہنچا سکیں۔ لیکن روز عرفہ اتنا قیمتی دن ہے، اتنی قیمتی عبادات ہے، اس دن تو مولا سے دعا مانگے بغیر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ مولا سے ضرور دعا مانگے، مولا ہم کو توفیق دے کہ جتنے اذکار اعمال ہم کو پتہ ہیں یا جو ہم کر سکتے ہیں شام تک مکمل ہو جائیں، اچھی طرح سے ہو جائیں، جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کر سکیں۔ تو پہلا تو عمل یہ ہے کہ روزہ رکھنا۔ لیکن روزے کی اس صرف سال بھر کے واحد و شاہد اس روزے کی میں یہ بات کہی گئی ہے، اتنی اس میں قیمتی یہ عبادت کا دن ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو روزہ رکھ کے عبادت کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، یعنی بھوک و پیاس اتنے شباب پر ہے کہ ہمارا عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے، یا کثرت سے کر رہے ہیں لیکن وہ لطف نہیں آ رہا ہے، اس میں روحانیت نہیں آ پا رہی ہے، تو آپ بے شک روزہ چھوڑ دیجئے، لیکن عبادات اس کو کمپلیٹ ضرور کریے، مکمل کریے۔ تو اس لیے جن کو ہمت طاقت اللہ دے وہ رکھیں، اور جو نہیں رکھ پاتے ہیں
وہ چاہے روزہ نہ رکھیں لیکن پورے اعمال کریں۔ اس کا آغاز غسل سے ہوگا، غسل کی بھی بڑی اہمیت ہے، غسل کریں اور اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں۔ بتائیں آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کا کہتے ہیں 1000 حج کا ثواب، 1000 عمرہ کا ثواب اور 1000 ثواب اور ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی فضیلت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، اور اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے زیارت کی، کربلا معلیٰ جانے کی اگر اللہ توفیق دے دے، تو قبہ حسین کے نیچے اگر کوئی رک جائے، ٹھہر جائے اور عید کے دن تک مطلب شب کو جائے اور شب وہیں گزارے، تو کہتے ہیں جو عرفے کا ثواب ہے، جو عرفے کے میدان میں رہنے کا ثواب ہے، وہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے زیارت کریں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اور اس کے بعد روز عرفہ جو کی دعا جو بہت بڑی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، سب سے بڑا عمل یہی ہے روز عرفہ کا۔ جو عرفہ ایک میدان کا نام ہے، جو حج کو لوگ گئے ہیں، ایک تو میری دعا ہے، ناز کی دعا ہے کہ مولا سب کو بلائے، جلد سے جلد بلائے انشاءاللہ، لیکن جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ روز عرفہ، عرفے کے میدان میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کے بس توبہ، استغفار، اور لکھا ہے کتابوں میں، روایت میں ملتا ہے کہ سارے اپنے وجود کے اندر جھانک کے جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں جانے انجانے، ان سارے گناہوں کی توبہ معافی کر لیں اور بخشوا لیں اپنے کو۔ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی شب قدر میں جو عبادت کا ثواب ہے اور فضیلتیں ہیں، اگر وہ اس کو نہیں حاصل ہو پایا ہے تو اب سال بھر نہیں ہو سکتا، لیکن پھر یہ بھی ملتا ہے کہ اگر نصیب نے ساتھ دیا اور روز عرفہ اس کو حاصل ہو گیا، عرفے تک پہنچ گیا، تو پھر ایک بار اللہ یہ وقت دیتا ہے کہ وہ عبادت کرے اور اپنے وجود کو روشن کرے، اپنی روح کو پاک کرے۔ ہم دوسروں کو بہت جج کرتے ہیں، خدا کرے ہم کو اللہ توفیق دے کبھی ہم اپنے کو بھی جج کریں، اپنے اندر کے جو گناہ ہیں، جو اپنے اندر کی کمیاں ہیں، جو اپنے اندر کی خامیاں ہیں، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے حج کے جیسے موقع پر عرفات کے میدان میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آپ اپنے وجود میں جھانکیے، اپنے آپ میں دیکھیے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے گناہوں سے سچے دل سے، ایک ہوتا ہے کہ لق زبان، صرف زبان سے توبہ توبہ توبہ، استغفار کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، استغفار کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، مگر دل میں وہ بات نہیں ہے، ہم کو اپنے گناہوں میں پچھتاوا نہیں ہے۔ روز عرفہ میں گناہوں پر دل سے پچھتاوا ہوگا، لیکن جو لوگ گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس روحانیت کی لذت، وہ ہم لوگ الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ دعا ہے میری کہ مولا سب کو حج کو بلائے۔ تو دعا کریں، استغفار پڑھیں، اور نماز عصر پڑھنے کے بعد، اور جو دعائے عرفہ بڑی ہے نا، اس کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، جس میں پہلی رکعت میں بعد حمد کے سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں بعد حمد کے سورہ کافرون کی تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک 4 رکعت بھی نماز ہے۔ 4 رکعت جو نماز ہے وہ 2 کر کے، میں نے بتایا نا کہ یہ ساری جو نمازیں 4 رکعت ہوتی ہیں وہ 2 ہی کر کے پڑھنا ہوتی ہیں، 2 کر کے نماز پڑھیں، اور ہر رکعت میں بعد حمد کے 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں۔ اس طرح سے یہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ اور روز عرفہ کیا دعا کے لیے میں بتا دوں، کچھ بہت ضعیف ہوتے ہیں، کچھ علیل ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں،
کچھ ابھی اردو عربی نہیں پڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے میں بتاؤں گی بالکل آسان طریقہ، وہ یہ ہے کہ یہ موبائل آج کل سب کے پاس ہے، اور خدا نہ کرے جس کے پاس نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بھی ایک عبادت ہے، شیئر کرے، اور اس میں یوٹیوب میں جا کے یا ڈیوائن پلس میں جا کے آڈیو لگا لے، اور وضو کر کے روبہ قبلہ ہو کے پوری عشت و مت کے ساتھ روحانیت کے ساتھ عبادت کے لیے بیٹھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہرائے، کیونکہ جلدی جلدی نہیں پڑھ پاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت بڑی ہے، شام ہو جاتی ہے ہم کچھ پڑھ نہیں پائے، تو اس سے بچنے کے لیے ہم اس میں لگا کے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور باقی پھر ہمیں وقت ملے گا تو پھر اس میں 100 مرتبہ سورہ توحید کی تسبیح پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنا ہے جس میں 100 مرتبہ قل اللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آیت الکرسی کی پڑھنا ہے، اور 100 ہی مرتبہ صلوات پڑھنا ہے، اور پھر صحیفہ کاملہ سے 47 نمبر وہ کی دعا کی تلاوت کرنا ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ سب شاد اور آباد رہے، خوش و خرم رہے، مولا توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جتنی عبادات کو سوچ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ سب کر پائیں۔ سب آپ لوگ بھی نادر شاہ رضوی کو دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہم بھی آپ سب کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ والسلام۔